الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو آگے بحث آ رہی ہے احیاء العلوم کی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں جو شرط تھی انسان کی قدرت کے حوالے سے، وہ شرط ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بہت سی تفاصیل امام صاحب نے بیان کی ہیں اور بہت سے احوال بیان کیے، اور آخری یہ تھا کہ بھئی یہ جو تکلیف پہنچنا ہے تو تکلیف تو ہر ایک الگ الگ مقدر کر لیتا ہے نا، یعنی ایک ڈرپوک شخص ہے اور ایک بہادر ہے، تو کس کا ظن جو ہے وہ ہم اعتبار میں لائیں گے۔ تو یہ بحث ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے جو بحث آ رہی ہے وہ اگلی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ نہیں عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے، یہی بات تھی نا۔ اگر انسان کو توقع یہ ہو، ظن غالب یہ ہو کہ نہیں عن المنکر کرنے کے نتیجے میں اسے تکلیف پہنچے گی، تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو تکلیف پہنچنا ہے اس کی حد کیا ہے؟ ایک تھپڑ پڑ جانا بھی تکلیف ہے، قتل ہو جانا بھی تکلیف ہے، ذرا اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کیجیے۔ بات واضح؟ یہ یہاں سے ہم بحث شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے فَإِن قِيلَ فَالْمَكْرُوهُ الْمُتَوَقَّعُ مَا حَدُّهُ، وہ مکروہ کے جس کی توقع ہے نہیں عن المنکر کے نتیجے میں، اس کی حد کیا ہے؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ حد سے کیا مراد ہے؟ ڈیفائن کر دیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَكْرَهُ كَلِمَةً وَقَدْ يَكْرَهُ ضَرْبَةً وَقَدْ يَكْرَهُ طُولَ لِسَانِ الْمُحْتَسِبِ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ بِالْغِيبَةِ، محتسب علیہ، تو فرماتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ ایک کلمے کو بھی ناپسند کرتا ہے، کئی دفعہ اسے ناپسند یہ ہوتا ہے کہ اسے مارنا پڑ جائے، کئی دفعہ جس کے اوپر وہ احتساب کر رہا ہے وہ بعد میں اس کی غیبت نہ کرے اور طوالت لسانی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کی بھی اس کو پریشانی اور فکر ہوتی ہے۔ وَمَا مِن شَخْصٍ يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ نَوْعٌ مِنَ الْأَذَى، جس کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے اس سے کسی درجے میں کوئی تکلیف تو متوقع ہو ہی جاتی ہے نا، کچھ تو آگے سے کہے گا، کچھ نقصان پہنچائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ أَنْ يَسْعَى بِهِ إِلَى سُلْطَانٍ أَوْ يَقْدَحَ فِي مَجْلِسٍ يَتَضَرَّرُ بِقَدْحِهِ فِيهِ، کہہ رہے یہ بھی ممکن ہے کہ جو محتسب علیہ ہے وہ سلطان کے پاس چلا جائے، بادشاہ کے پاس چلا جائے، یا کسی مجلس میں اس کی ایسی برائیاں کرے، ایسا سب و شتم کرے، ایسی قدح کرے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے، یہ بھی ہے۔ اچھا، فما حد المکروہ الذی یسقط الوجوب به، کہہ رہے ہیں مکروہ جس کے ذریعے وجوب ساقط ہوتا ہے نہیں المنکر کا، اس کی حد کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے؟ نہیں، وہ مکروہ کیا ہے؟ جو نہیں المنکر کرنے کے نتیجے میں مجھے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ مکروہ ہے، تو اس کے تو بہت سی انواع ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا مکروہ ہوگا جس کے نتیجے میں نہیں المنکر ثابت ہو جائے؟ محتسب علیہ کون ہے؟ جس کو میں نے نہیں المنکر کیا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے نا کسی بھی درجے میں۔ اچھا، یہ وہ جو سلطان کے پاس جانا ہے یہ محتسب علیہ کا، یہ محتسب علیہ کا ہے، یعنی محتسب علیہ سلطان کے پاس بھی جا سکتا ہے، کسی مجلس میں رد و قدح بھی کر سکتا ہے اور اسے نقصان پہنچے۔ تو آپ بتائیے کہ بھئی وہ حد کیا ہے، وہ لمٹ کیا ہے، وہ باؤنڈری کیا ہے مکروہ کی، تکلیف کی، کہ جس کے نتیجے میں میرے اوپر سے امر بالمعروف اور نہی منکر ثابت ہو جائے، یہی ہے نا۔ قلنا ھذا ایضا فیہ نظر غامض، کہہ رہے اس میں بھی بڑی دقیق نظر کی حاجت ہے، رموز کے ساتھ۔ وصورته منتشرہ ومجاریہ کثیرہ، اس کی صورت بھی بہت منتشر، یعنی اصل میں سور ہونا، سور منتشرہ یعنی تکلیف پہنچنے کی بہت سی صورتیں، اور وہ مجاری ہی کثیرہ کی بات ہے، یعنی اس کے مجاری بھی بہت سے زیادہ، کن کن ذریعوں سے وہ تکلیف آ سکتی ہے۔ وَلَكِنَّا نَجْتَهِدُ، چلے اب اجتہاد کرتے ہیں، یعنی الامام الغزالی رحمہ اللہ یدعی الاجتہاد وَهُوَ صادق فی دعویٰ، اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں، تو کہتے ہیں وَلَكِنَّا نَجْتَهِدُ فِي ضَمِّ نَشْرِهِ، یہ جو مسائل اتنے منتشر ہیں نا، اس کو جمع کرنے میں، نشر کو ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَحَصْرِ أَقْسَامِهِ، اور اس کی اقسام کو
کا جیسے احصاء کرتے ہیں کہ اگر 15-20 نظر آ رہی ہیں تو کھول کے اس کو 3 تک لے آئیں، حصری اقسامی۔ اب دیکھیں پھر ایک بحث شروع ہو گئی، آگے وہ بحث یہ ہے کہ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے، انسان کے دنیا میں مطالب کیا ہے، اسی سے طے ہوگا نا کہ انسان کے لیے مکروہ کیا ہے، یعنی انسان کن کن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اچھا، حاصل کرنے میں بھی 2 باتیں، ایک کہ شے حاصل ہو چکی ہے اس کے فوات کا اندیشہ، یعنی میرے پاس ایک شے ہے اور نہی المنکر کے نتیجے میں وہ چلی جائے گی، ایک یہ ہے کہ ابھی ہے نہیں، متوقع ہے کہ وہ فائدہ مجھے ملے گا لیکن نہی المنکر کے نتیجے میں وہ نہیں ملے گا۔ دونوں کا حکم ایک تو نہیں ہو سکتا، ایک تو فوات حاصل ہے اور ایک فوات متوقع ہے، جو شے متوقع ہے وہ فوت ہو جائے گی، دونوں کا حکم الگ الگ ہونا چاہیے، تو دونوں کا حکم الگ الگ بیان کریں گے، بات سمجھیں۔ اچھا، پھر دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہے فنقول المکروہ، مکروہ ہوتی کیا شے؟ نقیض المطلوب، مطلوب کے اپوزٹ کو مکروہ کہتے ہیں۔ ومطالب الخلق فی الدنیا ترجع الی 4 امور، اور دنیا میں انسان کے مقاصد میں 4 امور میں منحصر ہو جاتے ہیں۔ 4 امور کیا ہیں؟ اما فی النفس، اپنے نفس میں وہ کیا چاہتا ہے، فالعلم، واما فی البدن فالصحۃ والسلامہ، واما فی المال فالثروہ، مال میں امیر ہونا چاہتا ہے، واما فی قلوب الناس فقیام الجاہ، یہی مطالب خلق ہیں۔ مطالب الخلق 4، اما ان یکون المطلوب فی نفسه فهو العلم، واما ان یکون المطلوب فی بدنه فهو الصحة والسلام، واما ان یکون المطلوب فی خارج بدنه، فاما ان یکون فی الاعیان فهو المال، واما ان یکون فی الاشخاص وهو قیام الجاہ فی قلوبهم۔ یہ میری اپنی تقسیم تھی، یعنی اس اعتبار سے یہ تقسیم بنے گی نا، یعنی یا اپنے نفس میں چاہے گا، یا اپنے بدن میں چاہے گا، یا اپنے سے باہر چاہے گا۔ اپنے میں چاہے گا، اب یوں کہ یا المطلوب فی وجودہ فهو العلم والصحة والسلامة، واما الوجود فی غیرہ فاما یکون فی الاعیان واما یکون فی الاشخاص۔ اعیان کا مالک بننا چاہتا ہے، چیزوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اور اشخاص کے دلوں کا مالک بننا چاہتا ہے۔ چیزوں کے مال کو اس کو ہم مال کہتے ہیں، امیر ہونا، غنی ہونا، اور لوگوں کے دلوں کا مالک ہو جائے تو ہم اس کو جاہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مطالب ہیں انسان کے، اللہ اعلم۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذًا الْمَطْلُوبُ الْعِلْمُ وَالصِّحَّةُ وَالثَّرْوَةُ وَالْجَاهُ، یہ ہے مطلوب انسانی، علم، صحت، ثروہ اور جاہ۔ میرے خیال یہ ابھی بھی مطلوب ہوگا، علم شاید نکل گیا ہو، کیونکہ علم تو انسانوں کو مطلوب ہوتا تھا، انسان شاید اتنے رہے نہیں، لیکن ابھی بھی علم بہرحال روب جمانے کے لیے اور معلومات کی کثرت، کسی چاہے علم کا تصور بگڑ جائے لیکن بہرحال علم انسان کے مطالب میں ہے کہ دوسروں کے سامنے وہ جاہل نظر نہ آئے۔ اور باقی تو واضح ہے، صحت ہے، جسم ہے، اور جسم کی تو عبادت ہی ہوتی ہے، اور باقی مال ہے اور جان، اور تو کچھ بھی نہیں، یہی ساری چیزیں۔ یعنی جسم کے ساتھ آپ جسم کی شہوات کو جوڑ سکتے ہیں، وہ مطالب میں ہے، لیکن وہ صحت و سلامت کے ساتھ ہے۔ وَمَعْنَى الْجَاهِ مِلْكُ قُلُوبِ النَّاسِ، بتا دیا انہوں نے، جاہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کا مالک ہو جانا، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الثَّرْوَةِ مِلْكُ الدَّرَاهِمِ، امیری، تمنگری، دراہم کا مالک ہونا، لِأَنَّ قُلُوبَ النَّاسِ وَسِيلَةٌ إِلَى الْأَغْرَاضِ، دلوں کا مالک انسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دلوں کا مالک ہونا وسیلہ ہے اپنی اغراض اور اپنے مقاصد کے حصول۔ کما ان ملک الدراہم وسیلۃ الی بلوغ الاغراض، جیسے درہم و دینار کے مالک ہونے سے بھی انسان اپنی شہوات پوری کر لیتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کے مالک ہونے سے بھی وہ اپنے اغراض اور مطالب نکال لیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں ابھی ہمیں یہ نہیں بتانا کہ یہ مال اور جاہ ہوتا کیا ہے۔ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ مَعْنَى الْجَاهِ وَسَبَبُ مَيْلِ الطَّبْعِ إِلَيْهِ فِي رُبْعِ الْمُهْلِكَةِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَطْلُبُهَا الْإِنسَانُ لِنَفْسِهِ وَلِأَقَارِبِهِ الْمُخْتَصِّينَ بِهِ۔ یہ چاروں چیزیں انسان اپنے لیے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی چاہتا ہے کہ انہیں بھی یہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ وَيَكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَيُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَمْرَانِ، ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں مکروہ شمار ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اور وہ بتا دیں گے، احدهما زوال ما هو حاصل موجود، ایسی شے کا زوال کہ جو حاصل و موجود ہے،
یعنی 4 چیزیں حاصل ہوئی بھی ہے، اور مکروہ شے کیا ہے کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، نہیں منکر کروں گا تو ان میں سے کوئی شے ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری شے کیا ہوتی ہے؟ والآخر امتناع ما هو منتظر مفقود، وہ شے جو مفقود ہے، ابھی ہے نہیں میرے پاس لیکن منتظر ہے، متوقع ہے کہ وہ آ جائے گی، وہ نہ آئے، امتناع۔ ٹھیک، یہی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، علم، صحت و ثروت، مال و جاہ، یہ چاروں ابھی مجھے کسی درجے میں حاصل نہیں ہے لیکن حاصل ہونے کا امکان ہے، لیکن فلاں صاحب کو نہیں منکر کیا تو ان میں سے کچھ چیزیں جو متوقع الحصول ہیں، منتظر ہیں، مفقود ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ ہے انسان کے مطالب اربع، اور مطالب اربع میں خوف 2 ہوتے ہیں، ایک کیا ہے؟ زوال ما ہوا حاصل موجود، یعنی حاصل و موجود، اور امتناع ما ہوا منتظر مفقود، یہی مکروہ ہے۔ اور اس کے واقع اگر آپ دیکھیں تو اس کے سوا کوئی مکروہ شے ہے نہیں، جو ہے وہ چلے نہ جائے، اور جس نے آنا ہے وہ رہ نہ جائے۔ وہ جو فرمایا نا لِكَيْ لَا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ جو ہے، جو مل گیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری شے کیا ہوتی ہے؟ جو فوت ہو گیا۔ تو یہی ہے، یا تو فوت ہونا ہے، تو فوت ہونے کی 2 قسمیں ہیں، توقع نہ، مکروہ کے ہو نہ جائے فوت بس، یا جو ملنا ہے وہ فوت نہ ہو جائے، تو یہی ہے۔ اور ایک انسان کی کو شے ملتی ہے اور ایک انسان سے فوت ہوتی ہے۔ کہہ رہے والآخر امتناع ما هو منتظر مفقود، اعنی میں مراد کیا میری اس سے؟ اندفاع ما یتوقع یا یتوقع ہوا، یعنی وجودہ، ایسی شے کا دفع ہو جانا جس کے وجود کی وہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا تھا، یا ما یتوقع وجودہ۔ فلا ضرر، کہ ضرر کیا ہوتا ہے پھر؟ ضرر کہتے کس کو؟ فلا ضرر الا فی۔ اب دیکھیں یہ بالکل جیسے حکم ہے ساری کی ساری، یہ جو چل رہی ہے یہ ساری جو مطلب پوری، مطلب آپ کہیں پورا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ بھی ایسا کہ جس میں آپ دیکھیں یہ حکم ہے نا، فلا ضرر الا فی فوات حاصل وزوالہ او تعویق منتظر، یہی ضرر ہوتا ہے۔ کہہ رہے ضرر ہے نہیں ہے مگر یہ کہ جو حاصل ہے وہ فوت ہو جائے اور زائل ہو جائے، یا منتظر میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس کے سوا کیا ضرر ہے؟ تاجر بھی جو ہے، جو تجارت کر رہا ہے، اس کے بھی حاصل اور موجود جو ہے وہ زائل نہ ہو اور مزید حاصل ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو انسان کے مطالب یہی ہوتے ہیں۔ کہہ رہے فَإِنَّ الْمُنْتَظَرَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُمْكِنِ حُصُولُهُ، کہہ رہے ہیں منتظر وہ ہے جو ممکن الحصول ہو، حاصل ہونا اس کا ممکن ہو، جو حاصل ہونا ناممکن ہو وہاں سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اور نا امیدی یقین کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں انتظار نہیں ہوتا۔ وَالْمُمْكِنُ حُصُولُهُ كَأَنَّهُ حاصل، اور جو ممکن الحصول ہے نا وہ گویا کہ حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ اس کی توقع ہے۔ وَفَوَاتُ إِمْكَانِهِ كَأَنَّهُ فَوَاتُ حُصُولِهِ، اس کے امکان کا فوت ہو جانا گویا اس کے حصول کا فوت ہو جانا ہے۔ بتانا ہی جا رہے ہیں کیوں انسان کو ابھی وہ شے ملی نہیں ہے تو پھر اس کا ظاہر ہو جانا انسان کو ناپسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ گویا کہ وہ حاصل ہے، اور گویا کہ وہ حاصل ہے تو اس کا نہ آنا گویا کہ حاصل شے کا فوت ہو جانا ہے۔ یہ کس کی تحلیل کر رہے ہیں کہ انسان کو کیوں، اس کو ضرر کیوں سمجھتا ہے، اس کو ضرر کیوں سمجھتا ہے؟ مثال کے طور پر اس کو کچھ نہیں ہوگا نا، وہ میں بتایا نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اتنا نقصان ہو گیا، نقصان سے مراد ہے پروفٹ کم ہوا، اس کو نقصان سے کیوں تعبیر کرتے ہیں وہ؟ کأنہ قد حصل، کأنہ قد حصل وفات ما حصل، تو لہذا اس کو نقصان، حالانکہ نقصان تو اس وقت ہو کہ بعد الحصول وہ فوات ہو جائے، متوقع حصول تھا کہ 50% پروفٹ ہوگا، 25% ہوا ہے، تو بڑا نقصان ہوا۔ تو وہ بالکل امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو انسانی نفسیات ہے وہ اس طرح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو ممکن الحصول ہے کأنہ قد حصل۔ فرجع المکروہ الی القسمین، تو اب خلاصہ کیا ہوا؟ مکروہ کی پھر 2 ہی قسمیں ہوئی نا، وہ کیا ہوئی 2 قسمیں؟ ایک یہ ہے کہ جو حاصل ہے وہ فوت نہ ہو جائے، اور جو منتظر ہے وہ فوت نہ ہو جائے، بس یہی 2 قسمیں ان دیے۔ اور وہ حاصل جو 4 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ العلم والصحت والثروت والجاہ، یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے متعلق۔ اچھا، احدہما
اچھا اب امام صاحب آگے کیا بحث کرنے لگے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک شے ہے متوقع اور ایک ہے فوات حاصل جو حاصل ہے، تو دونوں میں نہیں منکر کے نتیجے میں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فوات حاصل ہو رہا ہے یا فوات متوقع ہو رہا ہے۔ اگر فوات متوقع ہو رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، متوقع کا اعتبار نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں غلبہ ظن ایسا ہو، اس کی چند استثناءات بیان کریں گے۔ ہاں جہاں جو شے حاصل ہے اس کا فوات ہو جائے وہ اصل میں مبحث اجتہاد ہوگا کہ مجھے نہیں منکر کرنے کے نتیجے میں جو مطالب حاصل تھے، مطالب اربع میں سے جو بھی مطالب حاصل تھے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اب میں نہیں منکر کروں یا نہ کروں۔ علم کے بارے میں وہ آگے بتائیں گے کہ علم تو کوئی فوت کروا ہی نہیں سکتا، علم کی تو خاصیت ہی یہی ہے۔ فوت کیا ہو سکتا ہے؟ متوقع الحصول ہو سکتا ہے کہ فلاں استاد نے مجھے پڑھایا نہیں، اگر میں نے نہیں منکر کر لیا، وہ کہتے ہیں متوقع کا کوئی اعتبار نہیں، الا یہ کہ وہ ضروریات دین کا علم ہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر اب یہ پڑھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں احدہما خوف امتناع المنتظر، ایک تو یہ نا کہ منتظر حاصل نہ ہو، اس کا خوف ہے، وَهَذَا لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ مُرَخِّصًا فِي تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ اصلاً اس سے مرخص نہیں ہونا چاہیے، لیکن بتائیں گے اس میں استثناءات ہیں، لیکن اصل قاعدہ کیا ہے؟ فوات مطلوب متوقع رخصت نہیں ہے ترک امر بالمعروف اور نہیں منکر میں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وَلْنَذْكُرْ مِثَالَهُ فِي الْمَطَالِبِ الْأَرْبَعَ، اب یہ کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جس میں خوف امتناع وہ ہے، اس میں اس کی مثالیں دیتے ہیں کیا ہو سکتی ہیں، خوف امتناع کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وَلْنَذْكُرْ مِثَالَهُ فِي الْمَطَالِبِ الْأَرْبَعَ، مطالب اربع تو وہی چار ہیں نا، ان میں مثالیں دیتے ہیں۔ اما العلم فمثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أن يقبح حاله يقبح فيمتنع من تعلیمه، کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ ان دو ایک صاحب ہیں، ان کے ایک وہ بھی ہیں شاگرد، ایک استاد ہیں، ان کے جیسے 3 شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد پر وہ نہیں منکر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر نہیں منکر کی تو یہ استاد کے زیادہ قریب ہے، استاد کے سامنے جا کے میری پتہ نہیں کیا یہ صورتحال بیان کرے گا تو استاد مجھے پڑھانا چھوڑ دے گا۔ سمجھ آ رہی کیا کہتے ہیں؟ فَمِثَالُهُ تَرْكُ الْحِسْبَةَ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِأُسْتَاذِهِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُقَبِّحَ حَالَهُ عِنْدَهُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ تَعْلِيمِهِ۔ اب یہ مستقبل میں ہے نا کہ بھئی وہ تو تعلیم دے رہے ہیں، اب دیکھنا چاہیے وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے مستحب تعلیم ہے، فرض تعلیم ہے، کون سی ہے؟ اگر ایسی فرض ہو جائے کہ وہ صرف انہی سے مل سکتی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن ویسے تو نہیں، کوئی دنیا میں اساتذہ کی کوئی کمی نہیں ہے، نہیں منکر اس وجہ سے ترک کر دینا کہ یہ استاد مجھے پڑھانا چھوڑ دے گا تو کوئی طریقہ نہیں۔ اچھا یہ تو مثال کس میں ہو گئی؟ فی العلم۔ وَأَمَّا الصِّحَّةُ فَتَرْكُهُ الْإِنْكَارَ عَلَى الطَّبِيبِ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَثَلًا وَهُوَ لَابِسٌ حَرِيرًا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَأَخَّرَهُ فَتَمْتَنِعَ بِسَبَبِهِ صِحَّتُهُ الْمُنْتَظِرَةِ، کہہ رہے ہیں وہ کسی طبیب پر جیسے داخل ہوتا ہے تو وہ طبیب صاحب ریشمی لباس پہن کے بیٹھے ہوئے، تو اب وہ کہیں گے تو اگر ان کو جا کے پہلے نہیں منکر شروع کر دیا تو کہیں گے جاؤ فیس بھی پتہ نہیں 3000 روپے واپس ملتی ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس خوف سے کہ بھئی یہ طبیب جو ہے وہ متاخر نہ ہو جائے ان سے، تو اس کی وجہ سے جو ان کی صحت منتظرہ ہے وہ کہیں حاصل ہونے سے رہ نہ جائے، تو لہذا صحت اس سے ملنی ہے تو اب یہ تو کوئی نہیں ہے، طبیب بھی بہت سے ہیں اور صحت کون سی متوقع ہے تو مہم قسم کی شے ہے کہ یہ تمہیں صحت دے دے، تو منکر سے اس وجہ سے نہیں روکا جائے گا نا کہ مجھے ٹی وی چینل میں بلانا چھوڑ دیں گے اگر میں نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ آپ ٹھیک لباس پہن کے پہلے میرے سامنے بیٹھیں اور آپ جو یہ الٹے سیدھے اشتہارات یہاں چلے جا رہے ہیں آپ پہلے اس کو ٹھیک کریں، تو وہ کہیں گے تو آئندہ مجھے بلائیں گے نہیں، تو وہ جو دین کو نفع ہو رہا ہے جو متوقع ہے ابھی تو وہ کیسے ہوگا، تو لہذا خاموش ہو کے بیٹھ جاتا یہ تو علم تو خیر یہ دین کا ہی نفع، اصل میں دین کا نفع تو زوال منکر ہے، اصل میں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں منکر کرنا ہے، تو نہیں منکر میں دین کا نفع یہ کہ منکر ظاہر ہو جائے، لیکن میں اس منکر کو برداشت کر رہا ہوں ایک متوقع نفع کے نہ حاصل ہونے کی وجہ سے،
تو اصل میں تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو متوقع نفع جو حاصل نہیں ہو رہا اور جو حاصل ہونے کا امکان ہے اس کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے، وہ تو موہم ہے یعنی موہوم ہے، سوری وہ موہوم ہے، اس کا اعتبار تو کوئی ہے ہی۔ تو یہ ہوتا نہیں، بہت سی ریزننگ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، دین کا بڑا نفع ہے اس میں، دین کا نفع موہوم ہے، ضرر اور منکر حاصل اور ناجز ہے، فوری طور پہ حاضر ہے، تو فوری طور پہ حاضر شے کو برداشت کرنا ایسے وہم کی خاطر کہ وہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو آپ یوں کہیں نفع دینی دو قسم کا، ایک ہے کہ نہیں منکر فوری کیا جائے، یہ نفع دینی حاصل ہے، اور ایک ہے نفع دینی موہوم کہ مستقبل میں، اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے کیا دین کو نفع ہونا، اگر مجھے نہیں بلائیں گے تو ہو گئی، یہ بھی خود ایک بہت بڑا وہم ہے اس کے اندر کہ اگر مجھے انہوں نے نہیں بلایا تو پھر کیا ہو۔ یہ تو راجح الانجار ہے یہ بات واللہ عالم، یعنی وہ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے حالت کیا ہے، نہیں بلائیں گے نا آپ کو اندر۔ میں ڈاکٹر عبدالرحمن ذاکر ہاشمی صاحب میں نے ذکر کیا تھا، ان کو سن رہا تھا تو خیر میڈیا کے بہت ہی خلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جگہ وہ ایسا بتا رہے تھے کہ بن چکا ہے کہ جو اسلامک چینلز ہیں نا آپ وہاں جا کے دیکھیں، مصر میں کہتے ہیں اس میں جتنا دجل اور نفاق آ چکا ہے، اب وہ کہتے ہیں شیخ نے بیان کرنا ہے نا تو وہاں کیا ہے کہ وہ خوبصورت جگہ ہونی چاہیے جہاں شیخ کے ساتھ ہو رہا ہوگا، اور بہتر ہے کہ وہ باہر ایسا کوئی ولا ہو، اس کو ولا جو ہوتا ہے جس میں حمام السباحہ بھی ہونا چاہیے، سوئمنگ پول بھی نظر آ رہا ہو پیچھے، جو سوئمنگ پول ہوتا ہے نا باہر فارم ہاؤس میں اس طرح۔ اب یہ کیا ہے مطلب، آپ مطلب یہ دکھانے کے شیخ صاحب ایسی جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے اور فلاں اور فلاں، اور اس میں غائب درجے کا نفاق ہوتا ہے۔ غائب درجے کے نفاق سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے ایکسپریشن بتانے ہیں، اس طرح کرنا ہے، پرومو شرومو بنانے کے لیے رو بھی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں وہاں، اور اگر آپ جا کے اعتراض شروع کر دیں گے یہ کہ بات چل رہی ہوگی جاؤ دفعہ، تو پھر آپ کو نہیں بلائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا بلانا تو بڑا ضروری ہے، تو دین کو بڑا نفع ہو رہا ہے، تو لہٰذا میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے یہ ساری چیزیں برداشت بھی کرتا ہوں، نفاق بھی برداشت کر لیتے ہیں اور الٹی سیدھے کام بھی، اور اس میں جیسے وہ انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کافی کہ وہ ویسٹرن میڈیا کی نقل کے چکر میں نا مطلب اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے کیمرے اور یہ اور وہ اور فلاں، چونکہ ہم نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے، تو کمپیٹ وہ کہتے ہیں کمپیٹ کرنے میں تو پھر ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو یہ سارا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، مطلب ظاہری بات ہے پھر آپ کو اداکاری بھی کرنی، کیونکہ وہ ویسٹرن میڈیا کو اگر آپ نے کمپیٹ کرنا تو اداکاری کے بغیر کیسے کریں گے، تو اداکاری بھی دین کی خاطر کر لی جائے، دین کا بڑا نفع ہو رہا ہے، دین کی خاطر تھوڑی سی ریاکاری بھی ہو جائے، دین کا بڑا نفع ہو رہا ہے، دین یہ کیا ہے، دینی ضرر فوری حاصل ہے، دینی فائدہ موہوم، دینی فائدہ کیا ہے وہ تو موہوم ہے نا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موہوم فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، موہوم فائدہ یعنی ہم یہاں اصل میں تو مطالب ہے نا، تو یہاں تو خیر انسان کے ذاتی مطالب کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس کو اگر عام رکھیں تو ایک مطلوب حاصل کرنے کے لیے ہم ایک مکروہ برداشت کرتے ہیں، دین میں کیا تھا، مطلوب حاصل کرنے کے لیے، مطلوب دینی حاصل کرنے کے لیے مکروہ فی النفس برداشت کر لو، یہ آگے بتائیں گے، مستحب تو رہتا ہے نا، آپ اپنی تکلیف برداشت کر کے نہیں منکر کریں، یہ تو وجوب کی بات ہو رہی ہے، یہاں کیا ہے مطلوب دینی موہوم کو حاصل کرنے کے لیے مکروہ دینی، اگر وہ مکروہ ہے ہو سکتا ہے حرام ہو، مکروہ دینی حاصل اور ناجز کو برداشت کر لیا جائے، سمجھ آ رہی بات، نظام بدلنے کی خاطر خواتین کو جو ہے وہ اسکوٹیوں پہ بٹھا کے بٹھانا شروع کر دی جائے اور وہ سب نعرے لگائیں نظام بدل دو، مطلب آپ کہیں یہ دینی ضرر فوری نظر آ رہا ہے نا اس وقت، اور آپ نظام بدلنا ہے جا کے پتہ نہیں کب، وہ تو بدلنا ہی نہیں ہے تو نعرے لگائے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اجتماع میں یہ ہوا ہے نا واضح طور پہ، جو خواتین کا جو آپ نے دیکھا ہوگا، میوزک کو چھوڑنے دیں کہ خواتین اسکوٹیوں پہ بیٹھی آ رہی ہیں سب کچھ، اور وہ ان کی انٹری ہوتی ہے بڑی فلمی انداز میں، اس کے اندر یہ اجتماع گاہ میں، اس میں کچھ پابردہ ہیں کچھ پابردہ نہیں ہے، اسکوٹیوں پہ بیٹھی ہیں، کچھ نے جینس پہنی ہے کچھ نے نہیں پہنی، کچھ کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور وہ ہاتھ ہلا کے کہہ رہی ہیں جب آگے نظام بدلو، وہ تو بدل گیا بھائی نظام، یہ جو نظر آ رہا ہے نظام تو بدل گیا سارے کا سارا، انقلاب تو آگے اصلاح انقلاب مطلب نظام بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، جماعت اسلامی کا نظام بدل گیا سارے کا سارا، تو نظام بدل گیا اور آپ آگے نعرے لگا رہے ہیں نظام بدل، اب وہ کیا ہے ٹھیک ہے چھوٹا موٹا برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ، وہ بڑا مقصد تو دین کا وہی ہے نا، اقامت الدین اور نظام اور فرق، وہ موہوم سے مراد ہے، ابھی آپ کو 80 سال ہو گئے جتنا بھی عرصہ ہوا موہوم ہی ہے سارا، اس کی خاطر آپ کمپرومائز کرتے چلے جائیں، جو دینی نقصان ہے وہ فوری طور پہ حاصل ہوتا چلا جائے، مطلب یہ ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں نا، اپنے جدید تناظر میں اگر دیکھا جائے
تو امام صاحب ہمیں بتا یہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی آپ کہیں کہ مجھے استاد پڑھا رہا ہے اتنا بڑا، وہ مجھے پڑھانا چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دین کا تو بڑا سخت نقصان ہو گیا، کیونکہ مستقبل میں دین کے احیاء کا تعلق تو میرے سے ہی وابستہ ہے. تو میں اگر نہیں پڑھ سکوں گا فلاں استاد سے، اور وہ پڑھنا فرض عین علم تو ہے بھی نہیں ویسے، تو لیکن اس کی خاطر مجھے اس مجلس میں واضح منکرات بھی ہو، واضح منکرات کی بات ہو رہی تو برداشت کرنی چاہیے. آپ ان کو روک دیا ہیں روک دیا کن واضح منکرات؟ واضح منکرات میں تھوڑا سا اچھا اچھا، وہ تو پہلے امام صاحب بتا چکے ہیں نا کہ عوام الناس کا کام تو اس طرح کا نہیں ہے، وہ تو واضح منکرات نہیں ہے نا. تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ واضح ہو سکتا ہے وہ دلیل نکالنے کے بھائی ٹھیک ہے منکرات تو واضح ہیں، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں. خیر یہ انشاءاللہ تو یہ آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت یہاں امام صاحب نے کی کہ یہ مطالب اربع ہے. تو مطالب اربع میں فوات حاصل ہے یا فوات متوقع ہے؟ فوات متوقع کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ رخصت شمار نہیں ہوتی نہیں المنکر کے ترک میں. فوات حاصل کی تفصیل آگے وہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اس کی بھی بیان کریں گے. تو وہ اگر مہروز صاحب آتے رہے تو تفصیل پتہ نہیں بیان ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہم دیکھ لیں.